25 जुलाई 2026 स्टूडेंट्स इंडिया में गैदर हुए जंतर मंतर इन न्यू दिल्ली और सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने एक दूसरे से गले मिल रहे थे, नारे लगा रहे थे, विक्ट्री को डिक्लेयर कर रहे थे। उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं जीता था, उन्होंने गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के अंदर भी नहीं हराया था। वह ये था कि दे हैड फोर्स्ड इंडियाज एजुकेशन मिनिस्टर टू रिज़ाइन। धर्मेंद्र प्रधान controlled one of the most important ministries in Narendra Modi's BJP government since 2021। हफ्तों प्रोटेस्ट होता रहा क्योंकि एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम का पर्चा लीक हो गया था और उनको रिज़ाइन करना पड़ा। इनिशियली गवर्नमेंट ने इन प्रोटेस्टर्स के ऊपर धावा बोल दिया, फिर उन्होंने जो कॉम्प्रोमाइज़ एग्जामिनेशन है उसको कैंसिल कर दिया। उन्होंने कहा जी नया टेस्ट होगा, उसके बाद उन्होंने कहा जी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी होगी। मगर जो स्टूडेंट्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्होंने हिलने से इनकार कर दिया। वो ये डिमांड कर रहे थे कि ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाए। वो ये कहते थे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई शख्स एक्सेप्ट करे। जब धर्मेंद्र प्रधान ने फाइनली रिज़ाइन किया, उस प्रोटेस्ट की वजह से रिज़ाइन किया जो एक एग्जामिनेशन पेपर से स्टार्ट हुआ था, तो एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंट बन गई। नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उसने सर्वाइव किया है अपोजिशन मार्चेस को, फार्मर्स प्रोटेस्ट को और पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन को। मगर ये जो प्रोटेस्ट था बिल्कुल मुख्तलिफ था, चूँकि ये पॉलिटिकल नहीं सोशल डिमांड से शुरू हुआ था। स्टूडेंट्स को फेयर एग्जामिनेशन देने का मौका मिलना चाहिए। रिजल्ट ये था कि बीजेपी की गवर्नमेंट हर किस्म के प्रोटेस्ट का सामना कर सकती है, मगर ये एक ऐसा प्रोटेस्ट था जिसको वो इग्नोर नहीं कर सकी। मेरा नाम इमरान है और मेरी सोच में खुश आमदीद। धर्मेंद्र प्रधान इंडिया के एजुकेशन मिनिस्टर बने जुलाई ऑफ 2021 में। सीनियर बीजेपी पॉलिटिशियन, इससे पहले वो सेवरल मेजर मिनिस्ट्रीज के अंदर सर्व कर चुके थे। 25 जुलाई 2026 प्रधान अपना रेजिग्नेशन भेज देते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। वो डिफेंड करते हैं हुकूमत को कि भाई बिल्कुल ठीक क्राइसिस को हैंडल किया। जो कॉम्प्रोमाइज नीट NEET का एग्जामिनेशन है उसको कैंसिल कर दिया गया। इन्वेस्टिगेशन CBI को दे दी गई। इंडिया का जो प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन इदारा है, फ्रेश एग्जामिनेशन होंगे। गवर्नमेंट ने ये भी कहा, वादा किया कि ये जो टेस्टिंग सिस्टम है इसको तब्दील किया जाएगा। प्रहलाद जोशी को एडिशनल चार्ज दे दिया गया है एजुकेशन मिनिस्ट्री का। जब जंतर मंतर के अंदर प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स के पास ये खबर पहुंची, उन्होंने विक्ट्री डिक्लेयर कर दी। ऐसी मूवमेंट जो एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द कॉकरोच जनता पार्टी से शुरू हुई थी, एक पॉलिटिकल सैटायर और सोशल मीडिया से शुरू हुई थी, उसने इंडिया के एक इम्पॉर्टेंट कैबिनेट मिनिस्टर को रिज़ाइन करने पे मजबूर कर दिया था। प्रोटेस्टर्स ये भी डिमांड कर रहे थे कि जो अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं, वो बच्चे जो इफेक्ट हुए हैं इस लीक्ड पेपर की वजह से, कंपनसेशन दी जाए उनकी फैमिलीज़ को। और वो ये भी डिमांड कर रहे थे कि उनको प्रोटेक्शन दी जाए फ्रॉम लीगल एक्शन आफ्टर द क्राइसिस। मगर जो रेजिग्नेशन थी एजुकेशन मिनिस्टर की, सेंट्रल इशू था। वो ये कह रहे थे कि सिर्फ एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं किया जाए, अरेस्ट किया जाए उन सस्पेक्ट्स को जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। सिर्फ एग्जामिनेशन को कैंसिल करना काफ़ी नहीं है, उन लोगों को भी अरेस्ट करने की ज़रूरत है जो इस सिस्टम के पीछे खड़े हुए थे, जो इस सिस्टम को चला रहे थे। जो फैसला किया इंडिया की गवर्नमेंट ने बड़ा ही सिंपल था। उन्होंने डिसाइड किया कि एक मिनिस्टर को लूज़ भी कर दें तो ये कम डैमेजिंग है। अगर प्रोटेस्ट कंटिन्यू करते रहें तो दिल्ली चौक हो जाएगा। मगर ये समझने के लिए कि इतनी ताकत स्टूडेंट्स के पास कैसे आ गई, हमें इस एग्जामिनेशन की तरफ गौर करना पड़ेगा। NEET UG, नीट UG इंडिया का एक नेशनल एंट्रेंस एग्जाम है फॉर अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन। 20 लाख बच्चे, 2 मिलियन स्टूडेंट्स अपेयर करते हैं इस एग्जामिनेशन में मई ऑफ 2026 में। और तकरीबन 1.5 लाख 150,000 सीट्स सिर्फ मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कई सालों से पढ़े हैं इस एग्जामिनेशन के लिए। उनकी जो फैमिलीज़ हैं उन्होंने पैसे दिए कोचिंग सेंटर्स के, ट्यूशन्स के, टेक्स्ट बुक्स के, ट्रैवलिंग के, अकोमोडेशन के। और उनके लिए ये जो नीट NEET का टेस्ट है सिर्फ एक एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है, ये एक रास्ता है जिससे बच्चे आगे चल के डॉक्टर्स बन सकते हैं, मिडिल क्लास के अंदर एंटर कर सकते हैं। उनका फ्यूचर, उनकी पूरी फैमिली का फ्यूचर तब्दील हो सकता है। जो बेसिक प्रॉमिस है इस एग्जामिनेशन का, इस रास्ते का, वो ये है कि हर स्टूडेंट एक ही टाइम में एक ही सवाल का जवाब देगा। जब ये एग्जामिनेशन मुनक्किद हुए 3 मई को, तो एविडेंस ये सामने आई
کہ ملک کے کچھ حصوں کے اندر اس پیپر کو لیک کیا گیا، یہ پہلے سے سرکولیٹ کر رہا تھا. انویسٹیگیشنز ہوئی ظاہر ہے، اور جو کنیکشن تھا بٹوین اسٹوڈنٹس، ٹیچرز، کوچنگ نیٹ ورکس اور جو باقی لوگ تھے جو اس مٹیریل کو لیک کر رہے تھے، تو یہ ایویڈنس اور زیادہ مضبوط ہو گئی کہ یہ پیپر ایکچولی لیک ہوا تھا. 12 مئی نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی نے اس پورے ایگزامینیشن کو کینسل کر دیا اور اس کیس کو CBI کو ٹرانسفر کر دیا. ایجنسی نے ایونچولی پھر ایک کیمسٹری لیکچرر کو اریسٹ بھی کر لیا، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اس بندے نے لیک کیا ہے پیپر اور اس نے لوگوں کے ساتھ شیئر کیے. نوٹس جو ریکور ہوئے انویسٹیگیشن سے وہ یہ تھے کہ اس بندے کے پاس، اس لیکچرر کے پاس سوالات پہلے سے ہی موجود تھے. تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ 21 جون کو دوبارہ ایگزامینیشن لیا جائے گا اور ریزلٹس کو اناؤنس کیا جائے گا جولائی میں. یہ ویسے پہلا موقع نہیں تھا جب اس ایگزامینیشن کے اوپر کنٹروورسی تھی. 2024 میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے ایکسیپٹ کیا کہ لیکس ہوئی ہیں اس پیپر کی کچھ لوکیشنز کے اوپر، مگر انسفیشینٹ ایویڈنس ہے کہ اس پیپر کو کینسل کر دیا جائے. انڈیا کے اندر ایک لا پاس کیا گیا 2024 میں، اینٹی پیپر لیک لا. اس میں بہت لمبے جیل ٹرمز دیے گئے ان لوگوں کے لیے، فائنینشیل پینلٹیز تھیں جو اس پیپر کو لیک کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب 2026 میں ایگزام ہوا تو انڈیا کے اندر جو اسٹوڈنٹس تھے ان کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ بھئی یہ کنٹروورشل ہے، پیپر شیپر لیک ہو جاتے ہیں. مگر اس دفعہ 2026 کی جو لیک تھی وہ ایک سمبل بن گیا ایک بہت بڑے ڈر کا کہ بھئی محنت ہم کرتے ہیں، جو بھی سوسائٹی ہم سے مانگتی ہے، غربت ہے، مشکلات ہیں، ینگ لوگ جو ہیں وہ پھر بھی ہار سکتے ہیں اگر کوئی بڑا آدمی، کسی بڑے باپ کا بیٹا پیسے دے کے پیپر لیک کروا لے. ایک اور کنٹروورسی اس پیپر کے سائیڈ لائن پہ چل رہی تھی آلریڈی. سپریم کورٹ کی ایک ہیئرنگ ہو رہی تھی مئی میں. اس میں جو سپریم کورٹ کے جسٹس تھے انہوں نے کاکروچ کا لفظ استعمال کیا، ایسوسیٹ اس کو کیا آن لائن یوتھ کے ساتھ، فرسٹریٹڈ ان امپلائڈ ینگ انڈینز کے ساتھ. There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists, and they start attacking everyone. جو اوریجنل کورٹ روم ریمارک تھا اس کو بعد میں کلیریفائی کر دیا گیا، مگر یہ جو کاکروچ کا لفظ ہے سوشل میڈیا کے اوپر پھیل گیا. ابھیجیت دیپ کے ایک 30-year-old کمیونیکیشن اسٹریٹجسٹ جو بوسٹن امریکہ میں پڑھ رہے تھے، انہوں نے ایک میم کریٹ کر دی کاکروچ جنتا پارٹی کی ایز اے سیٹیریکل رسپانس. میسج سمبل تھا، وہ یہ تھا کہ ابھی عام جو ینگ انڈینز ہیں، مڈل اور لوور مڈل کلاس، وہ کاکروچز ہیں، مگر اس دفعہ کاکروچ آرگنائز کریں گے. یعنی وہ جو ہیوملیشن تھی اس کو آئیڈینٹی کے اندر انہوں نے تبدیل کر دیا، میم کو ایک پولیٹیکل میسج بنا دیا گیا. وہ جو غصہ تھا وہ موومنٹ کے اندر تبدیل ہو گیا. اب لوگ آرگنائز بھی کر رہے تھے، جوائن بھی کر رہے تھے. دیپ کے انڈیا واپس آئے جون میں. 20 جون کو کاکروچ جنتا پارٹی نے ایک انڈیفینٹ پروٹیسٹ اناؤنس کر دیا جنتر منتر میں. یہ جو موومنٹ تھی اس کو زبردست کریڈیبلٹی مل گئی جب سونم وانگچک نے اس کو جوائن کر دیا. سونم وانگچک وہی ہیں جس کے اوپر عامر خان کا کریکٹر بیسڈ ہے 3 ایڈیٹس میں. نیشنلی نون انجینئر، ایجوکیشن ریفارمر اور انوائرمنٹل ایکٹیوسٹ فرام لداخ. 20 جون کو وانگچک ایک ہنگر اسٹرائک شروع کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کے حق میں. ان کی جو پریزنس تھی اس سے پیرنٹس جمع ہو گئے، جاب ایپلیکینٹس، ایکٹیوسٹ، بچے ان کے آس پاس جمع ہونا شروع ہو گئے. اب یہ میڈیکل ایگزامینیشن جو ہے وہ کیمپین کے اندر تبدیل ہو گیا تھا. اب خالی سوال نیٹ کے ایگزامینیشن کے بارے میں نہیں تھا، سوال یہ تھا کہ اب جو اسٹوڈنٹس ہیں انڈیا کے اندر، ینگ لوگ، وہ اس ایسے سسٹم کو، ایسے انسٹیٹیوشن کو ٹرسٹ کیسے کر سکتے ہیں جس کو پیسے کے ذریعے، برائب کے ذریعے خریدا جا سکتا ہو. ہزاروں اسٹوڈنٹس مارچ کر رہے ہیں پارلیمنٹ کی طرف اور سلوگن، نعرے یہ لگا رہے ہیں کہ سند چلو. پولیس بلاک کرتی ہے، ڈیمونسٹریشنز کو اریسٹ کرتی ہے، کانگریس پارٹی جمع ہو جاتی ہے، ان کے جو لیڈر ہیں راہل گاندھی وہ بھی اس کا حصہ بن جاتے ہیں. اس کو پولیٹیکل رخ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، راہل گاندھی کو بھی اریسٹ کر لیا جاتا ہے. سینئر منسٹرز کو بھیجا جاتا ہے کہ جی وہ بات چیت کریں ان لوگوں کے ساتھ. پرائم منسٹر مودی وعدہ کرتے ہیں کہ بھئی ایکشن لیا جائے گا ان لوگوں سے جو ایگزامینیشن مافیا ہیں، ایگزامینیشن فراڈ کرتے ہیں. جلدی سے فیصلے کیے جائیں گے ان کے خلاف، ٹفر انفورسمنٹ کی جائے گی. سونم وانگچک نے ایونچولی اپنی جو ہنگر اسٹرائک ہے اس کو ختم کر دیا. مگر جو کاکروچ جنتا پارٹی ہے اس نے کہا کہ جی ایجوکیشن منسٹر ریزائن کرے گا تو پروٹیسٹ ختم ہوگا. 5 دن کے بعد دھرمیندر پردھان اسٹیپڈ ڈاؤن. یہ جو ایونٹ میں نے آپ کو سنائی ہے اتنے ریسنٹ ہے، لاکھوں اس کے اوپر ویڈیوز بن چکی ہیں، مگر ان ایونٹ کا جو کانسیکوینسز ہیں وہ ابھی تک انفولڈ نہیں ہوئے. جس بات کو آپ نے سمجھنا ہے
وہ یہ ہے کہ یہ جو ایونٹ ہے یہ ایک بہت انٹرسٹنگ امپورٹنٹ چیز ریویل کرتا ہے طاقت کے بارے میں، نہ صرف انڈیا میں بلکہ پورے ساؤتھ ایشیا کے اندر۔ وہ یہ ہے کہ نریندر مودی کی جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف بہت سارے پروٹیسٹ ہوئے ہیں جب سے وہ حکومت میں آئے ہیں۔ فارمرز جو تھے، کسان، انہوں نے ایک سال جو شاید ایک سال سے بھی زیادہ پروٹیسٹ کیا دلی سے باہر۔ کانگریس، عام آدمی پارٹی، مختلف اپوزیشن گروپس جو ہیں وہ ریپیٹڈلی آرگنائز کرتے ہیں مارچز کو، ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے، مضبوط ہے حکومت، کہ پولیٹیکل پروٹیسٹ کو کیسے سروائیو کرنا ہے، کیونکہ جو پولیٹیکل پروٹیسٹ آتا ہے دلی وہ پہلے سے ہی ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے۔ آپ اس طرح سوچیں کہ اگر جب عام آدمی پارٹی کا پروٹیسٹ ہوتا ہے تو جو بی جے پی کا سپورٹر ہے اس کو پتہ ہے کہ بھئی عام آدمی پارٹی ہے، وہ مخالف ہے بی جے پی کی، وہ پروٹیسٹ کری ہے۔ کانگریس کا بھی یہی حال ہے، جب کانگریس پروٹیسٹ کرتی ہے تو سب کو پتہ ہے کہ یہ کانگریس والے آئے ہیں پروٹیسٹ کرنے۔ تو جو آرگیومنٹ ہے وہ بن جاتا ہے کہ جی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، لیڈرز ہیں، پولیٹیکل لائلٹیز ہیں لوگوں کی۔ جب اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو کہانی بالکل مختلف ہو جاتی ہے۔ اسٹوڈنٹس یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ انڈیا کے لوگ سپورٹ کریں ایک پولیٹیکل پارٹی کو، یا وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے تھے کہ جو حکومت ہے اس کو ریموو کیا جائے۔ وہ صرف یہ کہہ رہے تھے کہ فیئر ایگزامینیشن ہونے چاہیے، میرٹ کے اوپر لوگوں کو ایگزامینیشن دینے کی اجازت ہونی چاہیے۔ لیکڈ پیپر اسی طرح ایک بی جے پی کے سپورٹر کے بچے کا فیوچر تباہ کر سکتا ہے، جس طرح سے وہ ایک کانگریس کے لیڈر کے بچے کا یا کانگریس کے سپورٹر کے بچے کا فیوچر تباہ کر سکتا ہے۔ گورنمنٹ آئسولیٹ اس قسم کی موومنٹ کو نہیں کر سکتی، کیونکہ جو گریونس ہے وہ ایک پارٹی کی نہیں ہے، ایک اسٹیٹ کی نہیں ہے، ایک آئیڈیولوجیکل گروپ کی نہیں ہے۔ جو لمٹ ہے کسی بھی حکومت کی وہ یہ ہے کہ اپوزیشن ایون اگر پولرائزڈ ہو تو سوشل انجسٹس یونائٹ کرتی ہے عوام کو، اسپیشلی ینگ لوگوں کو۔ پولیٹکس جہاں پہ ڈیوائیڈ کرتی ہے وہاں پہ یہ جو ایشوز ہوتے ہیں غربت کے، مہنگائی کے، ایجوکیشن کے، یہ پوری قوم کو، جو لوگ تکلیف میں ہوتے ہیں ان کو یونائٹ کر دیتے ہیں۔ جو پروٹیسٹ اسٹوڈنٹس نے ایگزامینیشن پیپر سے سٹارٹ کیا، اس نے ہمیں یہ بتایا کہ انڈیا کے اندر جو موسٹ ایفیشینٹ پولیٹیکل موومنٹ ہے وہ ایک ایسی ڈیمانڈ سے شروع ہوتی ہے جس کے اندر پولیٹکس ہے ہی نہیں۔ بہت شکریہ۔